السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بہنوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام، قانونی ٹی وی کا سلام، پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے سلام۔ اور بات بجٹ کے اوپر کرنی ہے لیکن وہ بعد میں کریں گے۔ فی الحال میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے بڑے افسوسناک باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، قسم خدا کہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے نا، اور جو انکشافات جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کیے ہیں، الٹا اس کو ملزم بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ یار 2.5 سال سے اس کی نوکری چھین لی گئی ہے اور اعلیٰ عدلیہ میں اس کا کیس ہی نہیں لگ رہا۔ یہ منتیں ترلے کر کے درخواستیں دے کے یہ کیس لگوایا ہے کہ 30 جون کو ریٹائرمنٹ ہے تو 30 سے پہلے فیصلہ کر دیں، لیکن آج پھر لمبی تاریخ دے دی گئی ہے اور آج جو ہے 11 جون ہے تو 30 سے پہلے یہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا۔ 30 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جہاں جج کو انصاف نہیں مل سکتا، ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ سے انصاف نہیں مل سکتا۔ سنوائی کا 2.5 سال سے نہیں ہوا۔ نواز شریف کا کیس ڈے ٹو ڈے ہیئر کیا گیا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جو انتقامی کیس ہوتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں، لیکن ایک جسٹس صاحب درخواستیں بار بار دے رہے ہیں کہ میرے کیس کا کوئی فیصلہ کرو، میری قسمت کا کوئی فیصلہ کرو۔ اور ابھی جو حقائق سامنے آ رہے ہیں نا، وہ تو سن کے آپ بھی شرمندہ ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا کہ کس طریقے سے جناب شوکت عزیز صدیقی باتیں کر رہے ہیں اور آگے جج کیسے جواب دے رہے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کیسے جواب دے رہے ہیں، جنہوں نے پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بننا ہے۔ انہوں نے شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ یہ جنرل فیض حمید جو ہے نا، جو ISI کے موجودہ سربراہ ہے، یہ مجھے 3 دفعہ میرے گھر ملنے آئے اور مجھے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس نواز شریف کے کیس لگیں تو آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ دینا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے صدیقی نے کہا جی کہ میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا، تو انہوں نے کہا جی پھر ہمارے 3 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ اور جب یہ بات انہوں نے بتائی جسٹس صدیقی نے سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ صدیقی صاحب ان کو ملے کیوں؟ ہائے صدقے جاؤں، اے ملزم کا کوئی قصور نہیں ہے، مدعی کا ہی قصور ہے۔ صدیقی کے گھر میں موجودہ جرنل، سٹنگ جرنل ملنے جاتا ہے اور یہ پہلے نہیں بتاتا کہ میں کیوں ملنے آیا ہوں، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ صدیقی کیوں ملا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے جو ملنے آیا ہے اور جس کی بات وہ بتا رہا ہے کہ جناب اس نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن تک جیل میں رہیں اور ہمارے 2 سال 3 سال ورنہ ضائع ہو جائیں گے، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدیقی اس کو ملا کیوں ہے۔ اس کے اوپر میں ایک شعر سناتا ہوں، ذرا یہ شعر یاد کر لیں یار۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، منصف جج ہوتا ہے۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ آئے ہوئے صدقے جاؤں اور سپریم کورٹ کے۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ کہتے ہیں جی وہ خنجر ادھر پڑا تھا، اس کے اوپر خود مقتول گر گیا تھا اور اسے وہ لگ گیا، مر گیا، میں نے نہیں مارا اس کو، اور یہ دلیل جج صاحب نے مان لی۔ یہ شعر دوستو یاد کر لو۔ یہی عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ باتیں تم نے اوپن کیوں کی ہیں، یہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ فیض حمید مجھے ملنے آیا تھا، آپ نے بار کو یہ باتیں کیوں بتائی ہیں، یہی آپ کا قصور ہے۔ اور یہ کوئی تھوڑا قصور ہے سر کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ سارے سازش کے تانے بانے سب کلیئر ہو گئے ہیں۔ نواز شریف تیری عظمت کو سلام، یقین کرو تیری عظمت کو سلام ہے۔ ارشد محمود جج ہو، شوکت عزیز صدیقی جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو،
سیشن جج کا جج ہو، اسپیشل جج ہو، ایک ایک نے زور زور سے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے، اور اس کو کس طرح پھنسایا جا رہا ہے، کس طرح اسٹیبلشمنٹ ہمارے جو عدالتی نظام کو جکڑ کے کھڑی ہے، کس طرح ایک کرنل بشیر کی عدالت سے نکلتا ہوا بھاگا تھا اور جس کو صحافیوں نے پکڑا تھا کہ سر جی تسی ایتھے کی لین آئے ہو، کس طرح ساری رات فیصلے لکھے جاتے تھے، کس طرح 2 بجے فیصلہ کہا جاتا تھا اور رات کے 2 بجے سنایا جاتا تھا، سب چیز قوم کو پتہ ہے۔ لیکن دوستو ہم کیا کریں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، سینئر وکیل ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پوری پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار کونسل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے شوکت عزیز صدیقی کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ کے لیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دوبارہ کیس دائر کیے جا رہے ہیں، دوبارہ، کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ ریویو بھی پٹیشن خارج ہو جائے تو وہ دوبارہ کیے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ ان کو وارہ نہیں ہے، یہ اسی طرح ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں کہ جیسے ایک شیر اور بکری کا بچہ ایک ہی پانی پی رہے تھے جگہ سے، تو شیر نے اب بکری کے بچے کو کھانا تھا تو اس کے اوپر اس نے الزام لگایا کہ اوے بکری کے بچے تو پانی جھوٹا کر رہا ہے میرا، تو اس نے کہا سر جی پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے، میں کیسے جھوٹا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا اچھا تو پھر پچھلے سال مجھے گالیاں کیوں دی تھی؟ اس نے کہا سر جی میں تو ابھی 6 مہینے کہوں، پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر تیرے پیو نے دیتی ہیں ان کی گالیاں، اور یہ کہہ کے اس پر حملہ کر دیا، اس کو کھا لیا۔ یہی دلائل ہیں، یہی قاضی فائز عیسیٰ کو پھنسانے کے بھی یہی دلائل ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کر دیا ہے جج کو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ ایک ایک چیز بتا رہا ہے روزے روشن کی طرح، اور کہہ رہے ہیں کہ صدیقی صاحب تمہارا قصور ہے۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ ہوئے ہوئے، ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ میرا ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے نا میرا فیصلہ کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہے نا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، لیکن اس سے ہٹ کے ہے وہ یہ ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق، وہ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ یہ حالات ہیں دوستو۔ وہ بڑا مشہور ہے، روزانہ تقریروں میں یہ کہتے ہیں مانی خان اور یہ سارے لوگ کہ جب برطانیہ جنگ ہار گیا تھا ہٹلر کے ساتھ تو ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ جی ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں کر رہی ہیں، کہتے ہیں پھر کوئی گل نہیں، ہم سروائیو کر جائیں گے، ہم زندہ رہ جائیں گے اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ تو یہاں تو عدالتوں کا یہ ہے حشر ہو رہا ہے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، ہائی کورٹ کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو، اور جناب یہ عام بندوں کو کدھر ملے گا؟ وہ جو پرانا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس اور ثاقب نثار، وہ کہہ گئے تھے جی کہ ہم 0 پینڈنگ کیس کر کے جا رہے ہیں، 0، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ 50 لاکھ کیس ابھی بھی پینڈنگ پڑا ہے، 50 لاکھ۔ آج ایک لطیفہ میں سن رہا تھا، وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں، وہ اسی سے متعلق ہے، کیسوں کی جو ڈیلے ہوتی ہے۔ تو ایک بابے کا کیس لگا، 80 سال کے بابے کا کیس جج کے پاس، تو وہ لڑکی کو چھیڑنے کا کیس تھا کہ اس نے لڑکی کو چھیڑا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کو میں جو ہے نا معاف نہیں کر سکتا، کوئی نوجوان ہو لڑکی کو چھیڑے تو میں معاف کر سکتا ہوں، آپ 80 سال کے بابے ہیں اور آپ نے لڑکی کو چھیڑا ہے، آپ کو میں معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس ملزم نے کہا سر جی یہ جرم میں نے 60 سال پہلے کیا تھا،
اور جس لڑکی کو چھیڑا تھا وہ بھی اپنی پوتی کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ یہ 60 سال پہلے میں نے یہ جرم کیا تھا، اب یہ کیس لگا ہے، میری عمر 80 سال ہو گئی ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ اور یہ قصے تو آپ اکثر ویسے ہی سنتے ہیں کہ دادا کیس کرتا ہے اور پوتے کو پھل ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، موجیں کریں۔ ہم نے تو کتنی دفعہ کہا ہے یہ چھٹیاں ختم کریں، ایمرجنسی نافذ کریں، لیکن اہل اقتدار جو ہے وہ نہیں مانتے۔ ان کی جب مرضی ہوتی ہے، جو کیس روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے، غریب کا کیس نہیں نکلتا۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، عوام کے دلوں میں رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں، بس ایسے ہی ہیں۔ میں کہنے لگا تھا کوئی سخت لفظ، لیکن اب میں نہیں کہتا۔ تو یہ ایسا ہی انصاف مل رہا ہے۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔